ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک مزدور رہتا تھا۔ وہ مزدور ایک دن زمین کھود رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی۔ اس نے سوچا یہ پتھر تو بہت خوبصورت ہے، میں اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہوں۔ یہی سوچ کر وہ پتھر اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک دن وہ ایک دکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک دکاندار کی نظر اس کے پتھر پر پڑی۔ دکاندار نے اس مزدور سے کہا کہ کیا تم یہ چمکتا ہوا پتھر مجھے 5 چاندی کے سکوں کے عوض بیچو گے؟ مزدور نے سوچا کہ یہ تو ایک عام سا پتھر ہی ہے، میں اس کا کیا کروں گا؟ اس نے یہ سوچ کر وہ پتھر اس دکاندار کو 5 چاندی کے سکوں کے عوض بیچ دیا۔ دکاندار کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ چمکتا ہوا پتھر اصل میں ایک ہیرا ہے۔ دکاندار نے وہ پتھر اپنی دکان میں ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پر رکھ لیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک سنیارا اس کی دکان پر کوئی چیز لینے آیا تو اس کی نظر اس چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی۔ اس سنیارے کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہیرا ہے۔ اس سنیارے نے دکاندار سے کہا کہ کیا تم یہ پتھر مجھے بیچو گے؟ دکاندار نے کہا ہاں کیوں نہیں، لیکن میں تم سے اس کی قیمت 10 چاندی کے سکے لوں گا۔ وہ سنیارا یہ بات جانتے ہوئے کہ یہ ایک ہیرا ہے اس دکاندار سے بحث کرنے لگا کہ تم پلیز مجھے یہ 8 چاندی کے سکوں کے عوض دے دو۔ حالانکہ اس سنیارے کو معلوم تھا کہ اس کی قیمت ہزاروں سونے کے سکے ہے۔ تھوڑی دیر دکاندار سے بحث کرنے کے بعد وہ سنیارا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کل آئے گا اور دکاندار کو کم قیمت پہ منا لے گا۔ اگلے دن جب وہ سنیارا اس دکاندار کی دکان پر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ چمکتا ہوا پتھر یعنی کہ ہیرا موجود نہیں ہے۔ سنیارے نے اس دکاندار سے پوچھا کہ وہ چمکتا ہوا پتھر کدھر گیا؟ دکاندار نے کہا کہ کل تمہارے جانے کے بعد ایک اور شخص یہاں پر آیا تھا اور اس نے 10 چاندی کے سکوں کے بجائے مجھے 15 چاندی کے سکے دیے اور وہ پتھر یہاں سے لے کر چلا گیا۔ یہ بات سن کر وہ سنیارا بہت پچھتایا اور اس نے دکاندار سے کہا کہ تم ایک بیوقوف انسان ہو، تمہیں معلوم بھی ہے وہ کوئی عام پتھر نہیں تھا بلکہ وہ ایک ہیرا تھا اور اس کی قیمت ہزاروں سونے کے سکے تھی، جبکہ تم نے وہ صرف 15 چاندی کے سکوں کے عوض کسی کو دے دیا۔ دکاندار نے سنیارے کی بات سنی تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن پھر وہ تھوڑی دیر بعد مسکرایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سنیارے سے کہا کہ بیوقوف اصل میں نہیں بلکہ تم ہو، تمہیں تو معلوم تھا نا کہ وہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، پھر بھی تم نے فضول میں میرے سے بحث کی اور چند چاندی کے سکے بچانے کی خاطر اتنا مہنگا پتھر ہاتھوں سے گوا دیا۔ دکاندار کی باتیں سننے کے بعد اس سنیارے کو بہت پچھتاوا ہوا۔ اس کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی بیوقوفی کر دی ہے۔ اس کو احساس ہوا کہ اس نے چند چاندی کے سکے بچانے کی خاطر ہزاروں سونے کے سکے گوا دیے۔ لیکن وہ ایک کہاوت ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب وہ سنیارا پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں اگر کوئی کام کرنے کی اپرچونٹی ملے اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ کام کرنے سے ہم بہت ہی زیادہ سکسیسفل ہو جائیں گے تو ہمیں اس کام کو کرنے کا ڈیسیژن فوراً لے لینا چاہیے، کیونکہ انسان کو زندگی میں اپرچونٹیز بار بار نہیں ملتی۔ اس لیے اگر کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کوئی اپرچونٹی ملے تو اس کو فوراً ہمیں اویل کر لینا چاہیے۔ ہمیں فوراً اس کام کو کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اس میں بالکل بھی دیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وقت کا پہیہ بہت تیز چلتا ہے۔